آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیونتھ روز کے روحانی راز کی، ایک ایسا مقام جہاں انسان کا روزہ صرف بھوک اور پیاس تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کا تعلق آسمانوں، زمین اور کعبہ کے 7 چکروں سے جڑ جاتا ہے۔ جب بندہ رمضان کے 7ویں روزے تک پہنچتا ہے تو اس کا جسم بھی عادت میں آ چکا ہوتا ہے اور روح بھی ایک نئی سطح پر قدم رکھ چکی ہوتی ہے۔ یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں عبادت صرف فرض ادا کرنے کا نام نہیں رہتی بلکہ ایک روحانی سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جو انسان کے اندر گہری تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اسلامک تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ہر آسمان کا اپنا نظام، اپنی مخلوق اور اپنا روحانی درجہ ہے۔ اسی طرح 7 زمین کا تصور بھی ملتا ہے جو اللہ کی قدرت اور اس کے تخلیقی نظام کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ جب بندہ 7 روزہ رکھتا ہے تو اس کا روحانی سفر انہی 7 سطحوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، گویا وہ ہر دن ایک درجہ اوپر اٹھتا گیا اور 7ویں دن ایک مکمل سرکل کمپلیٹ کر لیتا ہے۔ اگر ڈیزائن ایلیمنٹ کی بات کریں تو 7 کا نمبر اسلام میں بہت یونیک سیلنگ پوائنٹ رکھتا ہے۔ طواف کے دوران خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے جاتے ہیں اور یہ عمل صرف فزیکل موومنٹ نہیں ہوتا۔ جب کوئی شخص کعبہ کے گرد 7 چکر لگاتا ہے تو وہ اپنی زندگی کے تمام مراحل کو اللہ کے مرکز کے گرد گھمانے کا اعلان کرتا ہے۔ یہ ڈیزائن ایک پرفیکٹ سرکل کا ہے جو انفینٹی اور کنٹینیوٹی کو شو کرتا ہے۔ اسی طرح روزہ بھی ایک سائیکل ہے جو سحری سے شروع ہوتا ہے اور افطار پر مکمل ہوتا ہے اور 7 دن بعد ایک روحانی پیٹرن فارم کرتا ہے۔ پرفارمنس ایسپیکٹ کو اگر سمجھیں تو 7 روزہ تک انسان کا میٹابولزم سلو ہو چکا ہوتا ہے، جسم ڈیٹاکس موڈ میں ہوتا ہے اور ذہن کلیئرٹی محسوس کرتا ہے۔ روحانی پرفارمنس بھی امپروو ہوتی ہے، نماز میں خشوع بڑھتا ہے، تلاوت میں مزہ آتا ہے اور دعا میں لگاؤ گہرا ہوتا ہے۔ یہ وہ سٹیج ہے جہاں نفس کی سب سے بڑی دیوار ٹوٹنا شروع ہوتی ہے۔ تیسرے اور چوتھے روزے تک جو سٹرگل ہوتی ہے وہ اب کنٹرول میں آ چکی ہوتی ہے اور 7ویں روزے پر بندہ اپنے نفس پر ایک نیا کنٹرول حاصل کرتا ہے۔ 7 آسمان کا تصور روحانی ترقی کا سمبل ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم کو شب معراج کے دوران 7 آسمانوں پر لے جایا گیا۔ یہ سفر انسانی روح کی بلندی کا الٹیمیٹ ماڈل ہے۔ اسی سفر کو یاد کرتے ہوئے جب بندہ 7 روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ ایک انٹرنل معراج کا دن ہوتا ہے۔ ہر روزہ ایک آسمان ہے اور 7ویں روزے پر روح کو ایک نیا افق نظر آتا ہے۔ 7 زمین کا کانسیپٹ ہمیں اسٹیبلٹی اور فاؤنڈیشن کا درس دیتا ہے۔ جس طرح زمین کی تہیں ہوتی ہیں اسی طرح انسان کے اندر بھی لیئرز ہوتی ہیں۔ اوپر سے وہ نارمل نظر آتا ہے لیکن اندر اس کے ایموشنز، فیئرز، ڈیزائرز اور انٹینشنز کی کئی سطحیں ہوتی ہیں۔ روزہ ان لیئرز کو ایکسپوز کرتا ہے۔ 7ویں روزے تک انسان کو اپنے اندر کے کئی چھپے ہوئے پہلو سمجھ آنے لگتے ہیں۔ یہ سیلف انالیسس روحانی گروتھ کا سب سے اسٹرانگ فیچر ہے۔ کعبہ کے 7 چکر ایک اور گہرا راز رکھتے ہیں۔ ہر چکر ایک عہد ہے۔ پہلا چکر اللہ کی وحدانیت کا اقرار، دوسرا اپنی کمزوری کا اعتراف، تیسرا مغفرت کی طلب، چوتھا شکر، 5واں صبر، چھٹا توکل اور 7واں مکمل تسلیم و رضا۔ جب روزہ رکھنے والا بندہ اپنے روزے کو ان 7 مقامات سے جوڑ دیتا ہے تو اس کا روزہ ایک ہائی پرفارمنس عبادت بن جاتا ہے جو صرف روٹین نہیں رہتی۔ یونیک سیلنگ پوائنٹ یہ ہے کہ 7 روزہ ایک سائیکولوجیکل شفٹ بھی کریٹ کرتا ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ عادت بننے میں لگ بھگ 7 دن کا عرصہ اہم ہوتا ہے۔ رمضان کا سسٹم بھی انسان کو 30 دن دیتا ہے لیکن پہلے 7 دن فاؤنڈیشن رکھتے ہیں۔ اگر بندہ ان 7 دنوں کو ڈسپلن اور نیت کے ساتھ گزار لے تو اگلے دن آسان ہو جاتے ہیں۔ اس طرح 7 روزہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ روحانی ڈیزائن کا ایک اور پہلو سورہ الفاتحہ کے 7 آیت ہیں جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ 7 آیت انسان کو ہدایت، رحمت اور عبادت کا مکمل فریم ورک دیتی ہیں۔ جب بندہ 7 روزہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ کو گہرائی سے سمجھے۔ ہر آیات ایک آسمان کی طرح ہے جو روح کو اوپر اٹھاتی ہے۔ اس روحانی سسٹم کا ایک پرفارمنس انڈیکیٹر یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے رویے میں تبدیلی محسوس کرے۔ غصہ کم ہو، زبان کنٹرول میں ہو، نظر جھکی رہے اور دل میں نرمی پیدا ہو۔ اگر 7 روزہ تک بھی یہ چینجز نظر نہ آئیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ روزہ صرف جسم تک محدود رہ گیا ہے۔ لیکن اگر تھوڑی سی بھی روحانی روشنی محسوس ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ سسٹم پراپرلی کام کر رہا ہے۔ اس کا نمبر کائنات کے نظام میں بھی نظر آتا ہے۔ رینبو کے 7 کلرز، ہفتے کے 7 دن اور انسانی جسم کے کئی بائیولوجیکل سائیکلز بھی 7 پر مبنی ہوتے ہیں۔
اسلام کا پیغام نیچر کے اس پیٹرن سے مطابقت رکھتا ہے۔ یہ ہارمنی ایک بہت بڑا یونیک ایسپیکٹ ہے جو اسلام کو فطرات کے قریب لاتا ہے۔ جب بندہ 7 روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ وقت ہوتا ہے اپنے دل کو کعبہ بنا لینے کا۔ جس طرح دنیا بھر کے مسلمان مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح روزہ انسان کے دل کو ایک قبلہ بنا دیتا ہے جہاں ہر خیال اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ انٹرنل الائنمنٹ روحانی پرفارمنس کا ہائیسٹ لیول ہے۔ اس سٹیج پر دعا کی قبولیت بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ بندہ کنسسٹنسی دکھا چکا ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی لگاتار محنت پسند ہے۔ 7 دن کی محنت ایک کمٹمنٹ کا ثبوت ہوتی ہے۔ یہ روحانی کمٹمنٹ ہی اصل راز ہے۔ اگر ہم پریکٹیکل امپلیمنٹیشن دیکھیں تو 7 روزہ پر ایک چھوٹا سا محاسبہ ضرور کریں۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ پہلے روزے سے اب تک کیا تبدیلی آئی؟ کیا نماز وقت پر ہو رہی ہے؟ کیا قرآن کی تلاوت بڑھی ہے؟ کیا کسی سے معافی منگی یا کسی کو معاف کیا؟ یہ کوسچنز روحانی آڈٹ کا حصہ ہیں۔ اس پورے کانسیپٹ کا ڈیزائن منیملسٹک لیکن پاورفل ہے۔ صرف ایک نمبر 7 اور اس کے گرد گھومتا ہوا پورا نظام۔ یہ سمپلسٹی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ کمپلیکس فلسفی کو ایک سمپل پیٹرن میں سمجھا دیا گیا ہے۔ 7 آسمان، 7 زمین، 7 چکر اور 7 دن کا روحانی سفر۔ جب روزہ رکھنے والا بندہ افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو اس کی حالت بالکل اس شخص کی طرح ہوتی ہے جو طواف کا 7واں چکر مکمل کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ تھکن بھی ہوتی ہے لیکن سکون بھی ہوتا ہے، بھوک بھی ہوتی ہے لیکن روح کی غذا مل چکی ہوتی ہے۔ یہ کمبینیشن ہی 7 روز کا اصلی راز ہے جو انسان کو جسم سے روح تک ایک مکمل سرکل میں لے آتا ہے۔